بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ تصویر یقیناً آپ نے دیکھ رکھی ہوگی کیونکہ یہ تصویر بہت وائرل ہوئی ہے۔ بھوک سے مرتی ہوئی بچی اور اس کی موت کے منتظر گدھ کی یہ تصویر ساؤتھ افریقہ کے فوٹوگرافر کیون کارٹر نے بنائی تھی۔ لیکن کیا آپ اس بچی اور اس تصویر بنانے والے فوٹوگرافر کا انجام جانتے ہیں؟ ناظرین، آج ہم آپ کو اس تصویر کے پیچھے چھپی انتہائی دردناک حقیقت بتائیں گے، جسے جان کے آپ یقیناً چونک جائیں گے۔ دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ ناظرین، 1960 میں پیدا ہونے والے کیون کارٹر کے آباء و اجداد برطانیہ سے تعلق رکھتے تھے، مگر وہ سیاہ فام لوگوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے تھے۔ 1980 میں کیون کارٹر ایک ویٹر کی پوسٹ پر کام کرتے تھے، مگر وہاں کچھ فوجیوں نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور نوکری ختم ہونے پر کیون نے خواب آور گولیاں اور چوہے مار دوائی کھا لی، مگر وہ زندہ بچ گئے۔ پھر 1983 تک وہ فوج میں کام کرتے رہے اور ایک بم دھماکے میں 19 افراد کی ہلاکت کے بعد وہ فوج سے بھی مستعفی ہو گئے۔ بعد ازاں ایک کیمرہ سپلائی شاپ میں نوکری کرنے لگے اور پھر صحافت کا حصہ بن گئے۔ پہلے وہ جوہانسبرگ سنڈے ایکسپریس میں سپورٹس فوٹوگرافر کے طور پر کام کرنے لگے، مگر 1984 میں نسلی فسادات کے بعد وہ جوہانسبرگ سٹار کا حصہ بن گئے اور سفید فام حکومت کے مظالم سامنے لانے کا کام کرنے لگے۔ ناظرین، وہ ان چند فوٹوگرافرز کے گروپ میں شامل تھے جن کو بین کلب کا نام دیا گیا تھا اور ان کا مقصد قصبوں میں تشدد کو کور کرنا تھا۔ 1993 میں وہ سوڈان گئے تاکہ قحط سالی سے متاثر لوگوں کی حالت زار کو دنیا کے سامنے لا سکیں۔ وہاں انہوں نے یہ تصویر کھینچی جس کی بدولت انہیں ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ناظرین کرام، سوڈان میں ان کی کھینچی گئی یہ واحد تصویر نہیں تھی، بلکہ متعدد ایسی تصاویر ان کے کیمرے نے محفوظ کیں جو انتہائی دل خراش تھیں، جن کو دیکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ناظرین، ایک گاؤں میں تصاویر کھینچنے کے بعد کیون کارٹر جھاڑیوں کی جانب گئے تو انہیں کچھ آوازیں سنائی دی جو ایک قریب المرگ بچی کی تھیں، جو ایک امدادی مرکز کی جانب جاتے ہوئے رستے میں گر گئی تھی۔ کیون کارٹر بچی کی تصویر کھینچ رہے تھے تو انہوں نے ایک گدھ کو بچی کے قریب اترتے دیکھا۔ اس علاقے میں کام کرنے والے فوٹوگرافرز کو ہدایات دی گئی تھی کہ وہ متاثرین کو چھونے سے گریز کریں کیونکہ وہ چھوت کی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کیون کارٹر نے بچی کی مدد کرنے کی بجائے 20 منٹ یہ انتظار کرتے ہوئے گزار دیے کہ کب گدھ اپنے پروں کو کھولتا ہے۔ ایسا نہ ہونے پر انہوں نے تصویر کو کھینچ لیا اور پرندے کو ڈرا کر بھگا دیا اور بچی کو امدادی سینٹر کی جانب جاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سگریٹ جلائی، خدا سے بات کی اور رونے لگے۔ یہ تصویر 26 مارچ 1994 کو نیو یارک ٹائمز میں شائع ہوئی اور دیکھنے والوں کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ اس بچی کے ساتھ کیا ہوا تھا، جبکہ فوٹوگرافر کو اس کی مدد کے بجائے تصویر کھینچنے پر بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس تصویر کے باعث ایک بحث شروع ہوئی کہ فوٹوگرافر کو ایسے حالات میں خاموش اور الگ تھلگ رہنے کی بجائے متاثرین کی مدد کرنا چاہیے تھی۔ ناظرین، تنقید پر اخبار نے ایک ادارتی نوٹ بھی شائع کیا تھا جس میں صورتحال کی وضاحت کی گئی۔ اخبار نے لکھا کہ فوٹوگرافر نے بتایا کہ وہ بچی اس حد تک قابل ہو گئی تھی کہ گدھ کے بھگائے جانے کے بعد اپنے راستے پہ چل سکے، مگر یہ معلوم نہیں کہ وہ امدادی مرکز تک پہنچ پائی یا نہیں۔ جہاں تک اس بچی کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ کسی نہ کسی طرح وہ امدادی مرکز تک پہنچ گئی تھی اور بچنے میں کامیاب ہو گئی، اور اس بچی کا انتقال 14 سال بعد ملیریا بخار سے ہوا۔ ناظرین، کیون کارٹر نے اس تصویر کے باعث شہرت اور ایوارڈ تو اپنے نام کیا، مگر اس روشن دن کی تاریکی کبھی ان کے اندر سے نکل نہیں سکی، اور افسوسناک واقعات کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنا
उनकी जहनी हालत को मुतासर करने का बाइस बना। यहाँ तक कि टाइम मैगज़ीन की एक असाइनमेंट के लिए जब वो गए तो वापसी पे तकारीब में बनाई गई तस्वीर के 16 रोल जहाज़ में ही भूल गए, जो कभी ना मिल सके। नाजरीन, उसके एक हफ्ते के अंदर ही केविन कार्टर ने शदीद जहनी दबाव की हालत में घर से अपनी गाड़ी निकाली और एक पार्क में गए जहां वो बचपन में खेला करते थे, और वहां गाड़ी के साइलेंसर में एक पाइप को फिट करके गाड़ी के अंदर लाए और तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद करके गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी से खारिज होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के नतीजे में अपने आप को शदीद अजियत देते हुए वो चल बसे, और यकीनन ये एक भयानक तरीन खुदकुशी थी। नाजरीन, उनके आखिरी ख़त में लिखा था कि मैं कहत साली के शिकार और शदीद ज़ख्मी बच्चों की कत्लो गारत, लाशों, तकलीफ़ और दर्द की यादों के आसेब के हाथों घिर गया हूँ। खुदकुशी के वक्त उनकी उम्र 33 साल थी, और जब उन्होंने खुदकुशी की तो कैरियर के हवाले से वो उनके लिए कामयाब तरीन साल था, जब अवार्ड के साथ साथ उन्हें अमेरिकन मैगज़ीन पिक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। नाजरीन, केविन के फौत होने के बाद उनके वालिद जिमी कार्टर ने खुदकुशी के हवाले से कहा कि उनका बेटा अपने काम से जुड़े खौफ का बोझ उठाए हुए था और वो उसके लिए बहुत भारी साबित हुआ। नाजरीन, केविन कार्टर की खींची गई ये तस्वीर दुनिया भर में आज भी मशहूर है, मगर ये वाक़या इंतहाई सबक आमोज़ है। वो एक हसास शख्स था, उससे यकीनन ख़ता हुई, जिसकी सज़ा पहले उसके ज़मीर ने उसे दी और बाद अज़ां उसने ख़ुद को दी कि अगर वो किसी तौर बच्ची को उठा लेता, किसी को इत्ला कर देता, तो आज भी फ़ोटोग्राफ़र होता। नाजरीन, इस वाक़या का किसी हद तक मुस्बत पहलू ये है कि उससे एक डिबेट का आगाज़ हुआ। सहाफ़त में इखलाकियात और ज़िम्मेदारी का वज़न बढ़ा। ये और बात है कि इसका मुखालिफ पलड़ा अभी भी झुका हुआ है। सवालात ने मरने के बाद भी केविन का पीछा नहीं छोड़ा। एक सहाफ़ी ने लिखा कि तुमने एक गिद्ध की तस्वीर खींची जो एक भूखी बच्ची के मरने का मुंतज़िर था और ख़ुदकुशी कर ली। मैंने एक भूखे बच्चे को मरे हुए गिद्ध का गोश्त खाते हुए देख लिया। मुझे क्या करना चाहिए? नाज़रीन, ये थी हमारी आज की सच्ची कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी इस तरह की स्टोरीज़ मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।